ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہے۔ یہ آیت مفسرین کے ہاں آیت البر کے نام سے متعارف ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات اپنے مخصوص مضمون کی وجہ سے مخصوص لفظ سے یاد کی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی، یعنی وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر آیا۔ تو جب مفسرین اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آیت الکرسی، اور اسی سے عرف عام میں اب یہ معروف ہے۔ اسی طرح آیت المداینہ، یعنی وہ آیت جس میں قرض سے متعلق احکام اور تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت آیت البر کے نام سے معلوم اور معروف ہے مفسرین کے ہاں۔ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ پورے دین کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ دور مکی میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو سامنے رکھ کر اسے قبلہ بنا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ وہاں صورت یہ تھی کہ مکہ اور اس سے آگے مدینہ اور پھر اس سے آگے شام، جہاں بیت المقدس واقع ہے، تو یہ ترتیب اس طرح ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اس جانب نماز ادا فرماتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، لیکن آپ نیت جو ہے وہ بیت المقدس کی کرتے تھے۔ دور مکی تو اسی طرح گزر گیا۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دور مدنی شروع ہوا تو مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ ایک جانب ہو گیا
جبکہ بیت المقدس دوسری جانب ہو گیا اور مدینہ دونوں کے درمیان آ گیا، تو وہاں پر ممکن نہیں تھا کہ ایسی جہت اختیار کی جائے کہ جس کے نتیجے میں بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر لوگوں کو معلوم ہوا جو غیر مسلم تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا جائے، اور اسی خواہش کی وجہ سے آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا لیتے تھے اور وحی کے انتظار میں ہوتے کہ کب اس حوالے سے حکم آ رہا ہے۔ اس طرح یہ تقریباً 17 مہینے گزر گئے، بعض روایات میں 15 اور بعض میں 16 اور بعض میں 17 کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ تو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے قبل ہی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا جو سورہ بقرہ کی بالکل سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے کی ابتدائی آیت ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عن قریب بیوقوف اور نادان لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے، یعنی یہ اعتراض آئے گا کہ بیت المقدس کے قبلے کو چھوڑ کر انہوں نے بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنا لیا، وہ تو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے وہ آنے والا ہے، تو پہلے سے ہی اللہ نے بتا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو یہ اعتراض مخالفین کی طرف سے ہو گیا، تو انہیں وہاں یہ جواب دے دیا گیا کہ اصل شے جو ہے وہ قبلہ نہیں ہے، جہت اور قبلہ یہ تو اللہ کے حکم کے تحت ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے، ورنہ نہ مشرق میں کچھ ہے اور نہ مغرب میں کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے تمام جہات یکساں ہیں، چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ جنوب ہو، کسی بھی جہت کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جہت متعین کی کہ مسلمانوں کے درمیان صف بندی ہو، یکجہتی ہو، سب ایک جہت پر کھڑے ہو کر کے سب باندھ کر کے نماز ادا کریں۔ تو پہلے بیت المقدس حکم تھا تو وہ قبلہ تھا، اب اس کے بعد اب خانہ کعبہ یہ قبلہ بنا دیا گیا، تو اب حکم کے تحت جو ہے یہ قبلہ ہوگا۔ یاد رکھیے، مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرتے وقت جب وہ نیت کرتا ہے تو نیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ وہ یہ نیت نہیں کرتا کہ میں نماز خانہ کعبہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی انسان نے یہ نیت اور عقیدہ بنا لیا کہ میں نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں رکوع خانہ کعبہ کو کرتا ہوں، میں سجدہ خانہ کعبہ کو کرتا ہوں، تو یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح یہ بھی شرک ہے۔ تو مؤمن جو ہے وہ سجدہ اللہ کو کر رہا ہوتا ہے،
رکوع اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، ہاں اس کا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون مکمل کرنے کے بعد اب یہاں پر آخر میں اس آیت میں ان کو اس حوالے سے جواب دیا جا رہا ہے اور اس بحث کو مکمل اور ختم کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ساری نیکی جو ہے اس میں سمجھ لی ہے کہ چہرہ مشرق کی جانب ہو یا چہرہ مغرب کی جانب ہو، تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر اور تمام پیغمبروں پر۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے عقائد کو بیان کیا۔ پورا دین اس کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات۔ عبادات سے مراد وہ امور جس کو ایک انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس سے دنیاوی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، نذر، منت، قربانی، یہ وہ تمام امور ہیں جس کو ایک مومن خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبادات فقہ کی اصطلاح میں۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نسبت سے حقوق اور فرائض، ذمہ داریاں، ان کو کہتے ہیں معاملات۔ کسی کے ساتھ اس کا تعلق باپ اور بیٹے کا ہے، یا جو ہے ماں اور بیٹی کا ہے، یا ماں اور بیٹے کا ہے، یا اسی طریقے سے باقی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، یا جو ہے پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے، اسی طریقے سے باقی تمام کو آپ قیاس کر لیں۔ تو یہ ہے معاملات۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاق، یعنی باطن کا پاک اور صاف ہونا اخلاق رذیلہ سے، اور باطن کا مزین ہونا اخلاق فاضلہ سے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس پر یہ پورا دین مشتمل ہے۔ تو اس آیت میں ان چاروں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو پہلی چیز عقائد، تو عقائد میں ذکر کیا کہ من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اس کے اختیارات کے اعتبار سے اور حقوق کے اعتبار سے اکیلا تنہا منفرد ماننا، اس پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ جیسی دوسری کوئی ذات نہیں، اور جو صفات اللہ کے لیے مختص ہیں وہ مخلوق میں نہیں، اور اس ساری کائنات میں ایک اللہ رب العالمین کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، تو پھر چوتھا یہ کہ پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، یعنی معبود برحق وہی ہے۔ تو یہ ہے توحید کا عقیدہ، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے۔ دوسرا یہ ہے والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ قیامت کا دن یعنی وہ دن
جب سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور تمام انسانوں کا حساب اور کتاب کیا جائے گا، جو حالت شرک اور کفر میں دنیا سے چلے گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، توحید قبول کر لیا، رسالت پر ایمان لے آئے، تو پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، سزا اور جزا۔ یا تو وہ جو ہے براہ راست جنت میں داخل ہوں گے، یا جو ہے اپنے اعمال جو برے اعمال ہوں ان کی سزا پا کر کے بالآخر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت اور جہنم آخرت میں یہی دو وہ مقام ہیں جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں پہنچ گیا۔ وہاں پر ہمیشگی کی زندگی ہوگی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اس طرح والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تیسرا یہ کہ والنبیین، اور تیسرا یہ کہ والملائکتی، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان اس طرح کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا، نور بھی مخلوق ہے، اور اس میں توالد و تناسل نہیں ہے، بلکہ ہر فرشتہ اپنی ذات میں مستقل پیدا کیا گیا ہے، اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ ہی اس کے بچے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان میں سے بعض کو مخصوص ڈیوٹی دی گئی ہے، اس ڈیوٹی کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں سے جس کا نام معلوم ہے اس پر نام کے ساتھ ایمان، اور جس کا نام نہیں معلوم اس پر اجمالی ایمان۔ جیسے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ تین معروف فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل وحی پر مأمور تھے، حضرت میکائیل رزق پر مأمور ہیں، وہ مخلوقات کو رزق پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، اور حضرت اسرافیل یہ جو ہے مأمور ہیں سور، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سور پھونکیں گے اور اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی۔ چوتھا جو عرف عام میں معروف ہے، عزرائیل، یہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث صحیحہ میں ہے، یہ کتابوں میں نقل ہوا ہے، غالباً سابقہ کتابوں سے، سابقہ اہل کتاب کی روایات سے نقل ہو کر آیا ہے، ورنہ اصل لفظ جو معروف ہے وہ ملک الموت ہے، یعنی موت پر مقرر فرشتہ۔ اسی طریقے سے بعض فرشتے مأمور ہیں مخصوص کام پر، جیسے کہ ہوا کے اوپر مأمور ہیں، بادلوں پر مأمور ہیں، بارشوں پر مأمور ہیں۔ تو جن کا نام معلوم ہے اور جن کا کام معلوم ہے اس پر ایمان رکھو گے کہ یہ پورا نظام اللہ کے حکم کے تحت وہ چلا رہے ہیں۔ اصل اختیار اللہ کا ہے، اختیار ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو فرمایا والملائکتی، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں، والکتابی، اور تمام کتابوں پر جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہیں،
ان میں سے جن کا نام معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان، جیسے قرآن مجید، انجیل، زبور، تورات، یہ 4 معلوم ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس کے علاوہ بھی اور بھی صحیفے آئے ہیں، اور بھی کتابیں آئی ہیں، تو باقی پر اجمالی ایمان ہوگا کہ جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں ہم سب کو اللہ کی کتاب اور اس کے صحیفے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہے، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ تورات ہے، اور وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ زبور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جو موجودہ کتابیں ہیں تورات اور انجیل کی، اس میں تو تحریف ہو گئی ہے، یہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے، تو ان کتابوں پر ایمان نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب، اس لیے کہ یہ تو تحریف شدہ ہے۔ ایمان یہ رکھو گے کہ جو انبیاء پر نازل ہوئی ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان تمام کتابوں پر ہوگا۔ البتہ اتباع صرف قرآن مجید کی جائے گی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کی پیروی کرنا ہوگی۔ قرآن کے بعد باقی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب صرف قرآن مجید جو ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے۔ لہٰذا تمام کتابوں پر ایمان اور قرآن پر اس طرح ایمان کہ واجب الاتباع صرف قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد فرمایا والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اس طرح کا ایمان ہوگا۔ اگر ایک رسول کا انکار کر دیا تو یہ ایسا ہے کہ گویا کہ تمام رسولوں کا انکار ہے۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی ماننا اور تسلیم کرنا۔ ایک لفظ جو مشہور ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000، تو یہ 1,24,000 کا لفظ ایک حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث بھی قابل قبول ہے، لیکن عقیدے کے لیے صرف ایک حدیث کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ہو، یعنی ہر دور میں اس کے بیان کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہوں۔ تو چونکہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے تو عقیدہ یہ نہیں بناؤ گے کہ 1,24,000 ہی کو اللہ کا نبی اور رسول ہم تسلیم کرتے ہیں، بلکہ عقیدہ یہ بناؤ گے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، چاہے وہ 1,24,000 سے زیادہ ہوں یا 1,24,000 ہوں یا اس سے کم ہوں، جتنے بھی آئے ہیں ہم سب کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھو گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھو گے کہ وہی خاتم النبیین ہے، اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ پر نبوت مکمل کر دی گئی، آپ پر دین کی تکمیل کر دی گئی،
آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت ان پر مکمل ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اب واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کا زمانہ ہے۔ اس سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا اپنا ایک دور تھا، اپنا ایک زمانہ تھا، اس میں ان کی اتباع کی جاتی تھی، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن اب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ عقیدہ ہے۔ یہاں پر ان عقائد کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ ہے، عقیدہ تقدیر کا، جس کا ذکر حدیث میں مستقل آیا ہے، اور قرآن مجید میں اس جگہ صراحت کے ساتھ تو ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں آیا ہے، لیکن یہاں پر من آمن باللہ میں وہ داخل ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، یہ سب اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ سب کچھ موجود ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر تمام باتیں، تمام اعمال جو قیامت تک وقوع پذیر ہوں گے اس کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے، اور اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح تقدیر پر ایمان، یہاں تک ایمانیات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال اس کی محبت پر۔ تو اس کی محبت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہاں دو معنی کیے کہ اس جگہ مراد یا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی یہ اپنا مال اللہ کی محبت میں دیتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ یہاں پر مراد مال ہی ہے، یعنی وہ اپنا مال جس سے وہ یہ محبت کرتا ہے اسے وہ دے رہا ہے اللہ کے حکم کے تحت۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو۔ ذوی القربہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو ماں باپ کی نسبت سے رشتہ دار بنے ہیں۔ ماں باپ کے بہن بھائی، وہ چچا ہیں، وہ پھوپھی ہے، یا جو ہے ماں باپ کے والدین دادا ہیں، دادی ہیں، یا جو ہے ماں کے بہن بھائی ماموں ہیں، خالہ ہے، یا جو ہے ماں کے والدین نانا ہے اور نانی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو اولاد ہے، کزن، اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کی جو اولاد ہے، بھتیجے، بہنوں کی جو اولاد ہے، بھانجے بھانجیاں، نواسے نواسیاں، پوتے اور پوتیاں، یہ سب ذوی القربہ ہیں، یہ ہے قریب ترین رشتے۔ تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قریب ترین رشتہ داروں پر یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی سے دوچار ہے، تو جو شخص کامل مومن ہوگا تو وہ اپنا مال اپنے ان قریب رشتہ داروں پر خرچ کرے گا۔ دوسرا ذکر کیا یہاں پر والیتامیٰ، اور یتیموں کو دیتے ہیں۔ یتیم وہ بچے جن کے والدین
فوت ہو گئے ان کی نابالغی میں، نابالغ بچہ رہ گیا یا نابالغ بچی رہ گئی، اور اس کے والدین میں سے 2 یا 1 فوت ہو گئے، تو یہ یتیم ہے۔ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں پر مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ یتیم ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر میں سے ہوں۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو، عام انسانوں میں جو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس خرچہ نہیں ہے، جن کے لیے گزران مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اپنے مال کو ان پر خرچ کرتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ قدیم زمانے میں جب کہ وسائل اور ذرائع محدود تھے، تو وہاں پر ترتیب یہ تھی کہ جو شخص مسافر ہوتا تو جس علاقے میں ہوتا وہاں کے لوگ اس کی مہمان نوازی کرتے۔ یہ عام کلچر اور عام رواج تھا۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر کسی جگہ کسی پریشانی سے دوچار ہو جاتا، اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جاتا یا کسی پر آفت میں مبتلا ہو جاتا، تو وہاں کے مقامی باشندوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ آج تو جدید دور ہے، اور جدید دور میں وسائل اور ذرائع آسان ہو گئے۔ اگر کوئی شخص کہیں مسافر بھی ہے تو بھی وہ اپنے لیے انتظام کر سکتا ہے، جیسے موبائل ہے یا نیٹ ہے یا اور ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اپنے لیے اسباب، وسائل، رقم وغیرہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایسی صورت و نوبت بن جائے کہ کوئی مسافر کہیں پر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو پھر وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے جو ممکن ہو۔ تو فرمایا وابن السبیل والسائلین، اور مانگنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو مؤمن بندہ ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ نیکی جس کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ قدیم زمانے میں غلام اور باندی ہوا کرتے تھے، اور اس کے متعدد وجوہ تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ غلام ابن غلام، یعنی پیچھے سے غلام چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قوموں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے قیدی گرفتار کر لیتے تو اسی کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ کسی کو اغوا کر لیتے تھے اور دوسری جگہ لے جا کر اس کو فروخت کر دیتے تھے، اس طرح وہ غلام بن جایا کرتا تھا۔ یہ ظلم تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے فک رقبہ، اس کی تحریک چلائی کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور متعدد امور میں جو ہے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا، کفاروں میں آزادی کا حکم دیا، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اس طرح آزاد کرو، یہ اجر ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے متعدد غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر جب اسلام آ گیا اس پر تو پابندی عائد کر دی گئی کہ کسی کو جو ہے پکڑ کر کے جبراً غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ قسم تو ختم ہو گئی، اور جو قدیم غلام جو چلے آ رہے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے آزاد ہوتے گئے، وہ قسم بھی ختم ہو گئی۔ تیسری قسم اسلام نے برقرار رکھی جو جنگوں کی صورت میں قید ہو کر کے آ جائیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں اس طرح منظم حکومتیں تو نہیں ہوتی تھی کہ ان غلاموں کو کہیں پر رکھا جائے اور ان کی کفالت کا انتظام ہو، لہٰذا وہ جو جنگوں میں قید ہو کر آ جاتے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتی،
اور مسلمان مجاہدین سے کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے، اچھا رویہ رکھو گے، اور ترغیب یہ دی جاتی تھی کہ ان کو آزاد کر دو۔ پھر اب جا کر کے تمام اقوام عالم کا یہ معاہدہ ہوا کہ جنگوں میں جو قیدی قید ہو جائیں تو جنگ ختم ہونے کے بعد اور آثار جنگ ختم ہو جائے تو ان قیدیوں کو چھوڑنا لازم ہوگا۔ اس پر تمام اقوام عالم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب تو یہ غلام نہیں بنائے جا سکتے، چونکہ مسلمانوں نے بھی یہ عہد کیا ہوا ہے اور عہد کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہے۔ لہٰذا جب آثار جنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ان قیدیوں کو واپس کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو اب تو یہ قسم اس شکل میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کی ایک اور شکل ہے، وہ یہ کہ اس جدید دور میں جیلوں کا نظام ہے، جہاں پر جو ہے مجرمین کو رکھا جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے مجرم ہوتے ہیں کہ جن کی جرم کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قید رکھا جائے یا ان کو موت کی سزا دی جائے۔ ان پر ایک رقم لاگو ہو جاتی ہے، اس رقم کی ادائیگی پر ان کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، یا خاندان اور قبیلہ ہے مگر اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے، یا اس شخص کے پاس خود اپنا اتنا مال نہیں ہے کہ وہ رقم دے کر کے آزادی حاصل کرے، اس کی وجہ سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں ایسے تمام افراد بھی داخل ہیں کہ جو قید ہیں اور مال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، مال نہ دینے کی وجہ سے آزادی نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو آزادی دلانے کی خاطر یہ اپنا مال لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی ضمن میں یہ شامل ہے۔ تو فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا، اس کے تمام ارکان، تمام آداب کا خیال رکھنا اور پابندی وقت کے ساتھ باجماعت ہمیشگی کے طور پر اس کو ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف جمعہ کی نماز ہو، یا صرف عیدین کی نماز ہو، یا صرف رمضان میں ہو، یا کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھ لیا، نہیں، اقامت صلاۃ، دائمی طور پر ہمیشگی کے ساتھ نماز کی ادائیگی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو فرمائے اقامت صلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اور دیا کرے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یہ ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اور اس نصاب پر سال گزر جائے، نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس بمقدار رقم یا مال تجارت، یہ جس کے پاس ہو یا ضرورت سے زائد اشیاء، تو سال کے مکمل ہونے پر اس پر جو ہے جو بھی رقم اس کے پاس ہوگی اور جو بھی مال ہوگا اس کا 40واں حصہ 2.5% دینا متعین مدات میں لازم ہے۔ تو یہ جو ہے اصل نیکی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہاں پر زکوٰۃ کو الگ ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مالوں کو دیتے ہیں، اس کو الگ ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو یہ فرض عبادت ہے، یہ تو ہر مومن نے جو صاحب نصاب ہو ہر سال بہر صورت نکالنا ہے، اور اس کی متعین مصارف ہیں، انہی مصارف میں یہ خرچ ہوگا۔ اب اگر کسی جگہ یہ صورت بن جائے کہ وہ متعین مصارف جو
سورۃ توبہ آیت نمبر 60 اس میں مذکور ہیں جو 8 مصارف ہیں، ان میں سے ایک بھی مصرف نہیں ہے، اور اس کا سال مکمل ہو گیا تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی بھی مد موجود نہ ہو تب بھی یہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا، مسلمانوں کا جو بیت المال ہو یا مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہو وہاں جمع کرا دے گا، اور پھر جب بعد میں ضرورت مند پیدا ہو جائے گا، جو مد پیدا ہو جائے گی اس مد میں وہ رقم لگا دی جائے گی۔ تو یہ تو سال کے بعد ادا ہوتی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دے دی ہے، اپنے فرض سے وہ بری ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ضرورت مند پیدا ہو گیا، کوئی بیمار، کوئی مستحق، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا، اور اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ ضرورت مند اس کے سامنے ہے، تو اگرچہ اس نے زکوٰۃ تو دے دی ہے پھر بھی اس پر لازم ہوگا کہ بقدر استطاعت، جتنی یہ استطاعت رکھتا ہو، یا بقدر ضرورت، جتنی اس کی ضرورت ہو، اس کے مطابق رقم دینا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک الگ فرض بن جائے گا جب کوئی ضرورت مند پیدا ہو اور اس کے پاس مال موجود ہو، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جو زکوٰۃ جو ہر صورت میں ادا کرنا ہے اس کو الگ ذکر کیا کہ وَآتَ الزَّكَاةَ، یہاں تک عبادات کا ذکر آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے معاملات، تو معاملات کے حوالے سے ایک بات ذکر کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے اقرار کو جب یہ عہد کر دیں۔ تمام معاملات کی درستگی اسی عہد پر ہے۔ اگر ایک شخص عہد کی پابندی کرتا ہو تو اس کے تمام معاملات درست رہیں گے۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف اسی کو ذکر کیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی یہ مستقل عہد کی پابندی کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کوئی پابندی کر لی اور اس کے بعد نہیں کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی یہ عادت مستقل ہے، جب بھی یہ عہد کرتے ہیں تو اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو معاملات کی درستگی کی روح جو ہے وہ یہی عہد ہے، اس لیے ایک ہی صفت کو یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ذکر ہو رہی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ صبر باطن کی ایک کیفیت کا نام ہے، استقامت اختیار کرنا۔ یہ صبر جو ہے کسی مومن کے اندر موجود ہو تو وہ اخلاق فاضلہ سے مزین ہوتا ہے، اور اگر صبر ہی نہ رہے تو پھر باقی اخلاق بھی اس کے درست نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اخلاق کے حوالے سے صفت صبر کو ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہے صبر کرنے والے ہیں۔ صبر ایک ذکر کیا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، البأساء فقر و فاقہ، اور سختی کی حالت میں، یعنی غربت ہے، مال کی کمی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، تو یہ جزع اور فضع گلے شکوے نہیں کرتے ہیں بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنے لیے حلال ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا الضراء، یعنی بیماری کی حالت میں، کوئی شخص بیمار ہے تو یہ تکلیف جو اس کو پہنچی ہوئی ہے، اس تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے، جزع اور فضع گلے شکوے نہیں کرتا۔ ہاں اللہ سے دعا کرے گا
کہ اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے. رب انی مغلوب فانتصر، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ذکر ہوئی ہے کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے پس میری مدد کر. تو یہ دعا تو بندہ مومن کرتا ہے، لیکن جزع اور فضع اور گلے شکوے نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کر لیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ حین الباس، جنگ کے وقت یہ ثابت قدم رہتے ہیں. یعنی دشمن سے اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو وہاں پر پھر یہ فرار نہیں ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں موجود رہتے ہیں. یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد پھر اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اپنے دعوی ایمان میں یہ درست ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ان کا دعوی ایمان درست ہے جو ان سب باتوں پر عمل کر رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یعنی قرآن جس صفت تقوی کا ذکر کرتا ہے اور جن متقین کے لیے انعام اور اجر بیان کرتا ہے وہ یہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مخالفین کو بھی بتا دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب رخ ہو، بلکہ نیکی یہ کہ پورے دین پر عمل ہو، دین کے تمام احکامات اور تعلیمات کے مطابق انسان زندگی گزارے، کامل مومن بنے، آئیڈیل اور معیاری مومن بنے، تبھی کہیں جا کر کے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ایک ہے اصل ایمان اور ایک ہے کامل ایمان. اصل ایمان تصدیق قلب کو کہتے ہیں، یعنی دل میں پختہ عقیدہ اس بات کا رکھنا کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور باقی جو ایمانیات ہیں اس پر اس کا عقیدہ ہے اور یہ پختہ عقیدہ دل میں موجود ہے. یہ ہے تصدیق بالقلب، یہ ہے اصل ایمان. تو اصل ایمان کا نتیجہ قیامت میں یہ تو نکلے گا کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی پا لے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. البتہ یہ کہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا وہ اللہ کے فیصلے پر ہے. البتہ یہ جنت میں بالآخر ضرور داخل ہوگا اپنے اس اصل ایمان کی وجہ سے جو تصدیق قلب کی صورت میں موجود ہے. جو احادیث میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی اس پر عقیدہ رکھا وہ جنت میں جائے گا. تو اس سے مراد یہی اصل ایمان ہے، یعنی جو اصل ایمان رکھتا ہو، تصدیق قلب رکھتا ہو، تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرا ہے کامل ایمان، آئیڈیل اور معیاری اور مطلوبہ ایمان. یہ قسم ایمان کی یہ مرکب ہے 3 چیزوں سے. ان میں سے پہلی چیز تو یہی تصدیق قلب ہے، دوسرا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، کلمہ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ، شہادت دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ہے اقرار باللسان. تیسرا ہے عمل اس کے مطابق کرنا، یعنی تمام احکام اور تمام تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں ان تمام تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو یہ 3 اجزاء ہیں، ایک ہے تصدیق، دوسرا ہے اقرار، تیسرا ہے عمل بالجوارح یعنی اعمال کی پابندی کرنا.
تو جو ان تین کو کرے گا یہ کامل مومن ہوگا، یہ آئیڈیل اور معیاری مومن ہوگا۔ اور جو کامل اور آئیڈیل اور معیاری مومن کی صورت میں قیامت میں موجود ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ یہ جہنم سے مکمل محفوظ ہوگا، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، اور یہ بالآخر یہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا حساب اور کتاب کے بعد۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا ہے یہ کامل مومن کا ذکر ہوا ہے، معیاری مومن کا ذکر ہوا ہے۔ کامل اور معیاری مومن وہ ہے جو صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اللہ کی عبادات پوری طرح ادا کرتا ہو، اس کے اوپر جو حقوق اور فرائض ہیں انسانوں کے، ان حقوق اور فرائض کو وہ ادا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ خیر خواہانہ ہے، انسانوں کے لیے وہ خیر خواہ ہے، نفع رساں ہے، کسی کو ضرر اور تکلیف نہیں دیتا۔ اور چوتھا یہ کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ جو ہے صبر کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ تواضع اور انکساری اور عاجزی کرتا ہے، تکبر، غرور، فخر، ان تمام اخلاق رذیلہ سے وہ پاک رہتا ہے۔ تو اس طرح کا انسان وہ کامل مومن ہے، اور اس طرح کا انسان جو ہے بالآخر جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان اس کے حق میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی طرح ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ پھر وہ اس کا مصداق بنتا ہے اور وہ آخرت میں کامیاب قرار پاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آئیڈیل، معیاری اور کامل مومن بنائے، اور دین کے مطابق پوری طریقے سے زندگی بسر کرنے والا مسلمان بنائے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔